ہم نے بغیر کسی تاخیر کے ڈاکٹر محمد اسامہ کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سامعین کے سامنے چند گزارشات پیش کریں۔ واجد بھائی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے شاندار مقررین کو آپ نے سنا ہے کہ میرے لیے تو حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش۔ میں کچھ دھیرے بھی بولوں گا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انداز بیان گرچہ میرا خوب نہیں ہے، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے عزیزوں، میں یہ ڈوڑ پٹی دیکھ رہا ہوں، جس مدرسے کی کاوش سے منتظمین کی محنت سے جلسہ ہے، وہ آپ کی تعداد بتا رہی ہے۔ حالانکہ اسلام کے فیصلے استعداد پر ہیں، تعداد پر نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعداد یہ بتا رہی کہ آپ کی دلچسپی کتنی، کن حالات میں مدرسہ قائم کیا ہوگا اور کیسی ہمدردیاں آپ کو ان کو چاہیے۔ اس کاوش سے یہاں تک اس کو لایا گیا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ چراغوں کی لویں مدھم ہیں، دیکھو کس طرح کیا بد میں چراغاں کس طرح اس مدرسے کو قائم کیا، اس کی کیا تیاری کرنی ہے۔ میں 10 سال علی گڑھ مفتی رہا، اکثر ٹرین میں مجھ سے جب پڑھنے کے لوگوں سے بات ہوتی تھی تو مجھ سے کہتے تھے میں اپنے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اچھا مقرر نہیں ہوں، بڑا خوش مقرر ہوں، آپ محنت سے سن لیں گے تو بڑا میرے پر احسان ہوگا۔ مجھ سے پوچھا جاتا رہا انگریزی والوں کی PhD میں ساتھیوں سے کہ آپ کے آقا کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے انگریزی کے میں؟ کہا میں 20 سال سے پوچھا کوئی بتا نہیں رہا۔ انڈیا کے ٹائم سے آپ کی پیدائش کا وقت کیا ہے؟ غار حرا میں جب جبریل آئے تو دن تھا کہ رات تھی؟ ہمارے بچے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، جنگل من ادھنائک جو ہے پڑھتے ہیں، یہ بچے جواہر اور گاندھی کی تاریخ پیدائش جانتے ہیں، میرے آقا کی تاریخ پیدائش پر پورا مجمع نہیں ہو جاتا ہے۔ کہیں گے 12 ربیع الاول تو پوچھیں گے واٹ از ربیع الاول، ربیع الاول کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس لائن میں محنت نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑی دولت آئی وہ ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت جو آئی وہ میرے آقا کی آمد ہے، احمد المرسل فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے تو قوم و مکہ موجود نہ ہوتے، اور مقصود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی وہ ذات ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز اتاری گئی، وہ وقت ہے۔ علی گڑھ میں صاحب وقت لے کے دقت پہنچے، وقت کو دقت پہنچے، یہ ساری دقت اسی وقت ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ 60 سے 70 سال زندگی ہوگی عمر کی۔ مجھے زمانے میں شوق تھا، 25 سال اکٹھا کیا پورا ڈاٹا، پوری دنیا کا عمروں کا ڈاٹا اکٹھا کیا تو 69 سال ہے، اوسط عمر 69 سال ہے۔ میرے آقا نے 14 روپئے درج فرمایا۔ مجھے ڈاکی سلام کے بھاگ سے پڑھایا گیا تو میں نے کہا کہ میرے آقا کی اچھا تھی کہ ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے تک، ایک قدم اٹھانے سے دوسرے قدم اٹھانے تک زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ 14 برس پہلے بتایا تھا، آج آپ پڑھا رہے ہو کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے، آج انہیں پکڑاؤ نیچے چلا گیا۔ اس لائن پر ہماری محنت نہیں ہے۔ ان مجلسوں کو ہم نے رسم بنایا، کچھ دیر سنے بچہ دیے، کچھ دنوں بتاشے بیٹھ جاتے ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے نکلے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا اس طرح آنا ہے؟ میرے جو مقابلہ شاطر و مکار قوم سے، ہم سے وفاداری پوچھی جاتی ہے کہ آپ وفادار ہیں۔ میں بابری مسجد دیکھ رہا، وفاداری ہم سے پوچھی جاتی ہے کہ آپ وفادار ہیں۔ میں بڑے دعوے سے سمجھنے سے ایمان کی حرارت کے ساتھ یہ کہہ کر چاہ رہا ہوں کہ اگر کشمیر سے کنیا کماری تک اس ملک کو پہنچ ڈالا جائے تو قدم قدم پر ہمارے
بزرگوں کی ہڈیاں دفن ہیں. 7 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور 55,000 علماء کرام گولی ماری گئی. محمد علی جون نے لندن میں کہا یا تو آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ سے دو یا تو اگر زمین قبر نہیں دو میں غلام ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا. پیغمبروں کے ساتھ بیت المقدس کیا دفن ہے؟ بیت المقدس میں دفن ہے. اکیلے جنگ آزادی کے ہیرو ہیں جو بیت المقدس میں دفن ہے. لکھا کہ آپ لوگوں ہم نے کیا نظر جنوں زندگی میں یہی کہا نہیں. حضور کی پیدائش بعد میں ساتھی مجھے نوٹ کر لینا چاہیے, اس پر اپنی محنت ہے. آپ کی عمر 63 سال 4 دن. ابو بکر صدیق عمر 63 سال, عمر کی عمر 63 سال, حضرت علی کی عمر 63 سال, فاتح ہندوستان شہاب الدین غوری کی عمر 63 سال اور اکبر کے دین الہی کی سیٹ بجا دینے والے شیخ فرنگی احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہے 63 سال. اتفاق کے نکل گئے. آپ کی پیدائش دوشنبہ کو, آپ کا مثال دوشنبہ کو, آپ کی ہجرت دوشنبہ کو, فتح مکہ دوشنبہ کو اور نبوت دوشنبہ. صحابہ نے کیا کہ ہم کیوں دوشنبہ کو روزہ رکھیں. اللہ نے منع فرما دیا کہ تکلیف اس امت کی سب خیر کیا, مسواک کو فرض نہیں کیا, تہجد کو فرض نہیں کیا, دوشنبہ کو روزہ فرض نہیں کیا. یہ امت ہوائی چپل پہن کے ہوائی ہوتی ہے کہتی کہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی وقت نہیں. 4 فرشتے, 4 رسول, 4 امام, 4 خلیفہ بچتا ہے زمانے میں نہیں. 4 کا ڈنکا ابوبکر کا, فاروق کا, عثمان کا, علی کا. 1,24,000 پیغمبر, 1,24,000 صحابہ. کسی نے کسی پیغمبر کی کوئی نہ کوئی صفت کسی نے کسی صحابہ میں ڈال دی ہے. اس پر ہماری محنت نہیں, ہم اسلام میں محنت نہیں کریں. میرے عزیزوں, ایمان کیا ہے, اس کی تعریف, اس کا مفہوم, اس کے معنی, اس کے ہمارے پاس وقت نہیں. ہم تو بڑے قابل لوگ ہیں, ہم سب سے قابل دنیا ہے. جس امت پر اقرا پہلا لفظ آیا ہے, اقرا سب سے چاہیے قومی دنیا کی. پہلا لفظ قرآن کا الحمدللہ نہیں ہے, اقرا ہے. پوری دنیا میں چلتا. ایک انگریز نے سراسن لکھا تھا, آپ لوگ اپنے سے بات نہیں آئی سنا, کہا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان بستی جہاں کہاں ہے بتا دیں. لوگوں پوچھا یہ کیسے کرو گے؟ کہا سن لیجیے, جہاں پر جھاڑو نہ لگا ہو, نبدار بجا بج بہ رہا ہو, ایک ٹوٹی چارپائی کے ادوائن سے بکریاں بجی ہوں, ایک بڈھا وہاں بیٹھا ہو کتی رہا ہو, 2-3 لڑکے ناک چو رہی ہو, لٹو کھیل رہے ہوں, گولی کھیل رہے ہوں اور سامنے کے مکان میں دوڑتے سر نکال کے جھگڑا کر رہی ہوں, تو سمجھ جائیے کہ مسلمانوں کی بستی آ گئی. کر دیجیے کچھ غلط اس میں. اشفاق حسین نے ایک کتاب لکھی ہے خون کے آنسو, اس میں لکھا ہے کہ 7 سال کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا, غیر تھا, برادران ہوٹل میں سے تھا, پہنچا مسلمان بستی نے دیکھا پتنگ ہو رہی ہے, اسے کہا کہ ایسا ہے بجا مجھے ایک پتنگ دلا دو. کہا نہ دیکھو, یہ تو مسلمانوں کا پیشہ ہے. مسلمان کو تمہارا جو لکھ رہے ہیں, تجھے کلکٹر بننا ہے, تجھے اس کے بننا ہے, تجھے تھاندار بننا ہے, تو ساری فکر کرا ہوا. کہا کہ اچھا آج کے بعد لکھو. خبر میں قبروں میں ٹھنڈک نہیں ملے گی. خبر میں اپنے گھروں کی خبریں لیں. گھر میں یا تو دین رہ گئے یا خرافات رہے, زبان یا لغویات میں رہے گی یا اللہ کے ذکر میں رہے گی. جس محبت سے اور جس انعامات سے بات دعا کرتے ہو, کیا اللہ کا ذکر اس طرح کرتے ہو؟ اس انعامات سے اللہ ذکر کرتے ہو. ذکر اتنا کیا تیرا میں نے, قابل ذکر ہو گیا, میں رام دن اولیاء آتے ہیں, میری تو کیا دیا, اللہ کا ذکر کیا, یہ اللہ کا ذکر کیا. ہمارے پاس کا وقت نہیں. ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. ایمان لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, نمرود کا کارخانہ ٹھپ ہو. صحابہ کرام ایمان لے کے نکلے, کیسے کسرا کے کارخانے ٹھپ ہو. ایمان کی وہ طاقت ہے میرے دل, ایمان کی وہ طاقت ہے. باطل کی پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں, ایمان کی وہ طاقت ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں مطمئن ہے, ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں مطمئن ہے, یونس علیہ السلام 3 اندھیریوں میں, رات کا 12 بج رہا ہے, سمندر کا گھیرا ہے, مچھلی کا پیٹ ہے اس کا گھیرا ہے, 3 اندھیریوں میں پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک کے لیے کچھ نظارین. ایمان والا مطمئن ہے, ایمان والا مطمئن. اور اللہ نے فرما دیا اللہ بھی سبھی پتنی الہ یوم یبعثون, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے اگر مجھے یاد رکھیا. تھوڑی سی ایمان کی حد تک کیا ہوگا. ہالینڈ ایک ملک ہے جسے نیدرلینڈ کہتے ہیں, اس کے ایئرپورٹ پہ مسجد بنی. ایئرپورٹ میں مسجد, میرے ساتھ یہ نکل سن محمد صاحب میتھمیٹکس میں آ گئے, جا کے پوچھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو ٹرانسفر دس پرٹیکولر مارکیٹ دس ایئرپورٹ, اس ایئرپورٹ میں کیسے مسجد بنتی. انگریزوں نے جو بتایا سن لیجیے. کہا کہ صاحب یہاں جو بھی جہاز آتا ہے
چاہے امریکہ سے آئے, چاہے الجزائر سے آئے, انڈونیشیا سے آئے, پاکستان سے آئے, انڈیا سے آئے, اس میں 5-7 آدمی ایسے نکلتے ہیں جن کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے, پاجامہ اونچا ہوتا ہے, اس میں سے ایک آدمی اسی رنگ پر حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے اللہ اکبر, پیچھے 5-7 کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھ کے منظر ہم لوگ کلیجا پڑتا ہے. کہا پھر کیا کیا, کہا یہ کیا, کہا جہاں جا رہا ہے ان وہ ٹوپی والے, وہ اونچے پاجامہ والے 2-4 ضرور نکلتے ہیں, 2-4 ضرور. یہ پہچان آپ کی بتائی جائے. امت محمدیہ کا فرد لندن کی سڑکوں سے پہچانا جاتا ہے. بھیمڑی میں تو کہا السلام علیکم, جواب ملا نمستے, ادارے کے حوالے کر دی. کہا میں نے پوچھا کہ ایسا کیسا ہوا, کہا کہ صاحب وہ جو ٹوپی والے اترتے ہیں ہمیشہ ہر آگے 5-6 ہوتے, کیا ہو گیا, پہلے ایسا نہیں تھا 20 سال پہلے. مولیا صاحب فرمایا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب ڈائی جہاز اور ٹرینوں پہ چلے گا. انڈیا میں پہلا جہاز 1932 میں برلا لندن سے اڑا کر کے لے آئے. ہندوستان کی پہلی ٹرین 1853 میں شروع ہوئی. 1932 میں جہاز آیا تھا. حضرت کا انتقال 13 جولائی 1944 ہو گیا. کہا کرتے تھے جذب میں آتے تھے کہ وہ دن دور نہیں جب ڈائی ٹرینوں پر چلے گا, جہازوں پر چلے گا, اور اللہ کے بندے کا قسم کھا کے کوئی بات کرنے تو اللہ کی قسم پوری کرے. کہا کہ ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ کب تک کلیجا پھٹتا رہے گا ایمان والوں 2,500 سے. یہ طے ہوا کہ جو ہمارا گرجا گھر ہے اس کو مسجد بنا کر کے دے دیا جائے مسلمانوں کو. اور جیسے ہی جہاز کو اٹھے ایک آدمی مقرر کیجیے, بھلے ہی تنخواہ دیے تھے وہ یہاں پر کھڑا رہے, اور جیسے ہی لوگ اترے وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, تو ہم بڑھ کے پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں ٹوپی والا فوراً پوچھتے ہیں نماز نہیں پڑھنا ہے, وضو نہیں کرنا. وہ بتاتا ہے کہ ہاں صاحب وضو کرنا. ارے دیکھو تو بھائی مسجد وہ ہے, مسجد وہ سامنے ہے, یہاں پہ رنجنے میں مت پڑھنا, کم سے کم جو ہے کلیجا پھٹتا ہم نے دیکھا. نتیجہ ہوا کہ وہاں بھیج جا رہے ہیں, تھوڑی سی لڑائی لے لی تو گرجا گھر کو مسجد بنا کر کے تحفے میں اللہ نے دلوا دیا. اور ذرا سے دین چھاڑنا چاہے تو یہ کچھ ہی دور پر, میرے وطن سے تو 40 میل ہے, ایودھیا کے اندر رکھوا کے بدھ قرآن کو چلوا کے اس ملک کے اندر آپ کی غیرت ایمانی کو رکھا. یہ محنت ہے, جہاں محنت نہیں ہوگی ایمان ختم ہوگا. ایمان سچی تصدیق کا حکم ہے, ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے. ایمان پر محنت نہیں ہوگی تو کیا حال ہوگا, گھروں سے دین غیر ارادی طور پر, غیر شعوری طور پر نکل جائے گا. جیسے اکبر نے گنرائی یاد کر کے کہا تھا اس ملک کے اندر, آپ لوگ بات سن, اس لیے بات کر رہا ہوں. یہ ملک مجھ سے کہا تھا کہ اب سجدہ کرنا ہے ہمارا اور سورج کی پوجا کرنا ہے. شیخ فرہندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, احمد فاروق مسجد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ مقابلہ کر لیے, محنت کی, ان کے لڑکے نواب معصوم نے محنت کی. اب ایمان پر محنت ہو رہی ہے, محنت کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے, یاد رکھنے کی بات بتا رہا ہوں. محنت کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے, محنت اکبر پہ کی گئی, اکبر نہیں سمجھ پایا. جہانگیر پہ محنت کی گئی, جہانگیر سلجھے, اس کے بعد کیا آواز نہیں جا رہی. اچھا کہ بتا جب کچھ جاؤں جب تقریر ختم ہو جاتی ہے تب لوگ بتاتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. ضرور شریف پڑھ لو. الزام آپ کہ آپ ضرور کم پڑھتے ہیں. علامہ اقبال نے 1 کروڑ درود شریف پڑھ کے رکھ دیا, 1 کروڑ درود شریف پڑھ کے رکھ دیا. عالم عالمیہ نے فرمایا کہ 1 کروڑ درود پڑھ کے رکھ دیا. ایمان کی باتوں میں اتنی طاقت ہے کہ مائک ہل جاتا ہے. چلیے آواز جب میں بتا دینا خیر کی بات ہو رہی ہے. جہانگیر پر محنت ہوئی, کچھ حالات سے ہوئے. شاہجہاں نے انڈیا کو 5-15 صوبے میں کر دیا, اورنگزیب نے انڈیا کو 22 صوبے میں کر دیا. شاہجہاں بادشاہ نے 1648 میں جامع مسجد دلی اور لال قلعہ بنانا شروع کیا. یہ لوگ آگرہ سے حکومت کرتے تھے. ایمان محنت سے کیسے نکھار اس پہ آتا ہے بتا رہا ہوں. ایمان کی محنت کی جائے تو کیا فائدے اس سے ہوتے بتا رہا ہوں. یہ صحابہ کرام نے سمجھاتے تھے جن کی ایمان کے سامنے بڑی دور کی بات ہے. علی یہاں لکھا ہے سلطان صلاح الدین کی ایمان سے اپنا ایمان پوری تلوا لی. 14 سال گھوڑے پر رہا, کھانا کسی نے کھایا, کھانا کسی نے کھایا. 14 سال کی زندگی گھوڑے میں. قلعہ اور مسجد بننا شروع ہوئی. شاہجہاں کا مستری صاحب تشریف لائے, معمار صاحب. پوچھا کہ یہ بتائے کہ مسجد جو ہے اس کی اونچائی کتنی رکھی ہے. اب ایمان والا بول رہا ہے جس کو محنت کی گئی. کہاں تو اکبر پوتے کے ساتھ پوچھنے ہو رہی. شاہجہاں نے کہا کہ جب میں اپنے تخت طاؤس پر بیٹھوں تو اس زمانے میں 6 کروڑ تھا جس کو نازک شاہ یہاں سے لے گیا, اور اپنا مغلیہ تاج لگاؤں. 6 فٹ والا تاج تھا مغلیہ کا. یہ تاج چھٹ کروں تو اس کی اونچائی ناپ لینا. اس کے بعد جامع مسجد کی ناپ جب لینا تو یہ خیال رکھنا کہ میرا یہ تاج مغلیہ جتنا اونچا ہے, مسلمان مسجد میں جوتے
جہاں اتاریں گے اس کی اونچائی بھی میرے تاج سے 2 فٹ اونچی رکھنا ہے. ایمان اس محنت سے بنتا ہے. جب ایمان بنتا ہے تو مدرسوں کو چلانا آسان ہوتا ہے. یہ مدرسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ان کے دم سے قال اللہ قال رسول کی آواز انڈیا میں آ رہی ہے. جو ہم کو وفاداریاں پوچھ رہے ہیں لوگ کھڑے بھاگ سنتے ہیں. محسن ملک رحمۃ اللہ کی زندگی 11 سال 2 مہینے جیل میں رہے. محسن ماہی لکھا ہے کہ دام اس میں بے خطا، اس میں قفص ہے بے قصور، ذوق پابندی نہا خود میرے تعلق پر دے. یہ پیغام تھا. پوچھا کہ کیا پیغام لے کر کے آئے؟ ربیع بن عامر نے تیسرا سکھا تھا جو پیغام وہ سن لیجیے. پوچھا کہ اللہ کے کیا پیغام ہے؟ میرے جو خلیفے کو بٹھا کر کے صحابہ کرام نہ چلے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو آج کیا ہوتا ہے؟ اس شاندی نگر میں کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ اس بامبے میں کسی محنت ہوئی معلوم ہے؟ ہم کہاں ہوتے؟ صحابہ نے اس ایمان کو اٹھایا. آپ پر فرض ہو رہا ہے، پر یہ کوئی سامنے اختیاری درجہ نہیں ہے. یہ ہم قریب خریدار مسلمانوں کی بقا اور ان کی ترقی کا راز اس دین کی ایمان پر محنت سے. جس چیز کو کامیاب کرنا ہو اس کو دین سے جوڑو، بچوں کو کامیاب کرنا ہو اس کو دین سے جوڑو، بزنس کو کامیاب کرنا ہو اس کو دین سے جوڑو. 2 پیسے کے بیٹھو. نعمتیں خزانے جس کے وہ کیا کہ وہ غیر مدد آئے گی کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کہاں مدد آ رہی. پوری تاریخ دنیا کی یہ 14 کی. اور یہی ایمان ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہو. ناسازگار حالات میں اللہ کی مان سے چلنا ایمان ہے. اور یہ یقین دل میں بیٹھا ہے کہ حاجات اسباب سے نہیں اللہ کی قدرت سے پوری. ربیع بن عامر نے کہا کہ ہم ایمان کا پیغام لے کر آئے. کہا کیا پیغام ہے؟ وہ کسرا جو تھا کمقل اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ جواب دیا تھا جو لکھنے گئے 1400 برس میں اس کی نظیر نہیں تھی. ربیع بن عامر نے کہا کہ ہم اللہ کا پیغام جو لائیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر آقا کی غلامی میں ڈالنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمہیں دنیا کے مذاہب کے مظالم سے نکال کر اسلام کے امن میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لانے کے لیے آئے ہیں. یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا پیغام. اللہ تعالیٰ ہم کو کسی سمجھ عطا فرمائے. یہ جو محفل چل رہی ہے 50 لاکھ آدمی مسلمان کی دعوت میں، لیکن پرما بوریا بھی چل رہا ہے. یہی ملک ہے جہاں بیٹھی اس وقت آپ نے کون بتائے گا کہ پہلے صحابی یہاں پر کون آئے؟ انڈیا کے اندر پہلے صحابی کون آئے؟ ایک آدمی کھڑا کر مجھے بتائے. اسی تھانہ میں ہے، سمندر کے راستے سے آئے. آپ کی شرف حاصل ہے کہ پہلے صحابی کا مبارک قدم اسی تھانہ ضلع میں آیا جس میں آپ کا بھیڑی ہے. تو یہ ساتھی نام بتا دیتا ہوں ہمارے ایکسپیریمنٹ سے. حضرت عثمان بن عبداللہ ثقفی، حضرت عثمان بن عبداللہ ثقفی پہلے صحابی ہیں. اپنے بھائی چھوٹے کے ساتھ بحرین کے گورنر سے حملہ کیا سمندر کے راستے سے اور انڈیا میں حضرت عمر کے زمانے میں تشریف لائے. اور اس میں گجرات کی مسجد میرے عزیزوں ہمیشہ کیونکہ ہمارے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. اقبال نے اس کو لکھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس پر ہندوستان کی شرف ہے. ہندوستان پہلا دارالنبوت انڈیا، پہلے دارالخلافت انڈیا. یہ اللہ کو منظور تھا کہ میدان عرفات میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت آ رہی ہے. اس کے بعد صرف ایک سورہ جو پوری سے اجازت رسول اللہ چاہیے. کوئی پھر 80 دن تک حضور زندہ رہے. کوئی بھی آیت تو آئی لیکن کوئی سورہ نہیں آئی. دین کی تکمیل وہاں ہو رہی ہے اور ہوائیں اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے رسول کو یہاں سے آ رہی ہے انڈیا سے. کس کی ہوائیں تھی؟ حضرت محمد اجمیری رحمۃ اللہ کی ہوائیں تھی. حضرت بختار کاکی کی ہوائیں تھی. نظام الدین اولیاء کی ہوائیں تھی. جن کے 900 خلفاء دکن میں گئے جن میں سب سے بڑے حضرت یسوع دراز ہیں. میں نے ساری چیزوں کو وزٹ کیا. حضرت کی قبر کم تم 100 بار گیا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اولیاء کرام پر ایمان ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے 900 خلفاء دعوت کی لائن سے دکن میں گئے. دلوں پر محنت کی انبیاء کرام نے. جو کھیتی کی ہے وہ دلوں پر کی ہے. انبیاء کرام کھیتی دلوں پر. کیسے کیسے گل کھلے ہیں. حضرت غوث اعظم، حضرت اجمیری، حضرت کبیر احمد رفاعی، حضرت صدیق، کیسے کیسے گل کھلے ہیں. دلوں پر محنت کی ہے. اگر کشمیر پہ حملہ ہوگا دلی محفوظ نہیں رہے گا. اگر آسام پر حملہ ہوگا دلی محفوظ نہیں رہے گا. اگر پیر گناہ کی طرف چلے گا دل محفوظ نہیں رہے گا، آلودہ ہو جائے گا. اگر ہاتھ گناہ کی طرف بڑھیں گے تو دل محفوظ نہیں رہے گا. نگاہ اور گناہ دونوں میں حرف ایک ہے، یاد رکھیے گا. نگاہ اور گناہ دونوں میں حرف ایک ہے. اس نگاہ کو دیکھیے جڑ ہے گناہوں کی، جڑ گناہوں کی. اس لیے دل کے بارے میں اللہ رسول کی ارشاد ہے کہ تمہارے بدن میں گوشت ایک ایسا دوسرا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر یہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا. خوب سن لو کہ وہ دل ہے. اگر
72 बार चलता है, मैं डॉक्टर से बता रहा हूँ, 72 बार 1 मिनट चलता है। अगर 82 चल रहा है तो 1 डिग्री बुखार आपको है। अगर शेख देख लिया तो धक धक जैसे इंजन चल रहा हो। अगर महबूब को देख लिया तो पूरी तरह फैल जाता है। ये दिल की खासियत है। दिल पर मेहनत के अंबिया किराम ने दिल गुलिस्ता था तो हर शय से टपकती थी बाहर, दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। जहन्नम बनाया, दरवा मालिक को दे दिया। जन्नत बनाया, रिजवान को दे दिया। अर्श आज़म बनाया, अपने मुकर्रबीन फरिश्तों को दे दिया। मोमिन का दिल बनाया तो अपने दो उंगलियों के बीच में रखा। जिधर चाहते फेंकते रहते हैं। ये दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला इधर खैर की तरफ। बच्चा रोता है, माँ का दिल दहल जाता है। गुनाहगार जब अल्लाह के ऐसी मीटिंग में बैठ कर अपने गुनाहों के हाथ से रोता है, अल्लाह से कुर्बत चाहता है तो अर्श आज़म हिल जाता है। अल्लाह मौका देता। बाहर निकल के देखिए, ईमान मुजाहिदे का नाम है। मुजाहिदे से बनेगा, दावत से चमकेगा, हिजरत से फैलेगा। इस ईमान को लेकर के साहबा इकराम बाहर निकले और अल्लाह से कहेंगे कि मैं तौहीद को लेकर सिफत जान फिरे। और मालूम है उनको कभी नाकाम फिरे। ये अजानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका से तपते हुए साराओं में शान आंखों में नचती थी जहांदारों की। कलमा पढ़ते थे छाओं में तलवारों। कुरान ने फरमाया यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। मैं जिसे दीन की समझता फरमा दूं, अल्लाह जिसे दीन की समझता फरमाते हैं, जिसे अपना बनाना चाहते हैं उसे दीन की समझता फरमाते हैं। ईमान दाव और कौल का नाम नहीं, ईमान दिलों में उतरने वाली हकीकत का नाम है। ये दिलों में उतरती है तो झलकता है, दूर से चलता ईमान झलकता। ईमान सीरत पे मीटिंग कर रहे हैं। हज़रत आयशा से पूछा गया कि हुजूर सीरत क्या थी? कह दिया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? पूरा कुरान हुजूर की सीरत। 1400 बरस मुफस्सिर ने मुत्तफ़क़ा लिखा है कि इसे बड़ी जुमला सीरत के बारे में कोई लिख लेता है। कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फतेह मक्का भी माफ किया जा रहा है, दोसूर को माफ किया जा रहा है, बड़े बड़े जालिम को माफ किया जा रहा है, जंग बदर के कैदियों को माफ किया जा रहा है। मेरे अजीजों मशवरा किया है बदर में निकल करके, बस 5 मिनट की बात और सुन लो। बदर में निकल के मशवरा किया है, हमको सिद्दीक खड़े होने चाहे बैठ जाओ, आप तो हो तैयार है। अंसारी साहबा समझ गए कि हम तो बात हज़ार दिन मार खड़े हुए। कहा अल्लाह के रसूल हम कौम मूसा नहीं है। कहा था उसने मूसा हमें आराम करने दे, जहाँ की नेमतें मिलती हैं उनसे पेट भरने दे, खुदा को साथ ले ले और बातिल से लड़ाई कर, हमारे वास्ते खुद जाकर किस्मत आजमाई कर, हमें क्यों साथ ले जाता है दुनिया से उतरने को। खुदा उसका मूसा तो बहुत काफी लड़ने को इजाजन तो रब का फकातिला इन्ना होना कायदून। हम कौम मूसा नहीं है, आप मुझे हुक्म दे दें तो अभी पहाड़ों को खोद गिरा दें और समुद्रों में छलांग लगे। अल्लाह के रसूल का चेहरा कमकमा हो। जब कतादा खड़े हुए कहा कि अल्लाह के रसूल इसी वक्त हम हबशा के साथ चले उठिया। एक छोटा सा मदरसा जिसके लिए जरूरत दीवार नहीं, जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं, कहा जाता बड़ी बेबसी में यही मजा अगर अच्छा हो जाए कि मदरसा इंडिया का सबसे बड़ा मदरसा बन जाएगी। काम किए जाते हैं ईमानी हालात के साथ, काम वो करते हैं। कोई मस्जिद किसी न किसी शादी दुनिया में रुकी, अल्लाह का खैर चिंता फरमाती है। ये जो कुतुब मीनार और ताजमहल आप देख रहे हैं, ये मदरसों को बुनियाद बचाए, आज हमारा उन से तबाह हो गया। अल्लाह इकबाल ने लिखा है कि जाकर खून का आंसू है, ये मदरसे हैं जिनके दम से आज ये काल अल्लाह का की आवाज बुलंद हो रही है। और इस इंडिया में कुतुब मीनार ताजमहल सब कुछ हो मदरसों की अहमियत। ये अंग्रेजी पढ़े हुए हम लोग कहीं खड़े होकर पेशाब करते, उलमाए किराम का साथ में होता कहीं खड़े होकर पेशाब। मौसम रहमतुल्लाह ने 11 साल 2 महीने जेल में रहे और इनके जेल में रहे। आप तो जैसे आजादी नहीं मिला, कुछ पता नहीं कैसी खिदमत है हमारी। खूनी दरवाजा दिल्ली में है जहां पर एक एक वक्त में 28 मुसलमानों को शहीद किया जाता था 1857 में। और हालत ये बनाते थे कि जो तोप लाए थे उसके मुंह पर मुसलमान दाढ़ी वाले को जो उलमा की शक्ल में होते थे उनको बांटते थे, बांट करके तब बयान करते, सिगरेट कस लेते थे, पर खर्चे उड़ जाते थे तो मुसलमानों के। हमने किया जी उन्हें ले दे की सारी दास्ता में याद इतना कि औरंगजेब जालिम था, जफा कर हमसे पूछिए, हमने झेले हैं खदा के सदमे, हमसे पूछे कोई अफसाने नहीं। हमारा खून है कि बसी कर हमने इस मुल्क को बनाया। मेरे आका ठंडी आए हैं किसकी मालिया सर एकदम से 242 मुल्कों में काम किया। 50 लाख आदमी गोया किस तरह के मैदान अमल नहीं सकते। हर जगह अल्लाह रसूल की आवाज बुलंद हो रही है, ये काम हो रहा है। हर इलियास की जुबान में आते मूसा की तरह रुकना थी, लेकिन शोरशान दलील में रो चमन में फूटी, वरना यहाँ कली कली माँ की खादे ना। मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा थे, वो जब फिरौन के पास पहुंचे थे तो उसका पेशाब खता किया 18 लाख की फौज।
गवर्नर का चपरासी जिला के कलेक्टर को कुछ नहीं समझता है। अमेरिका का सफीर आता है तो इंडिया की बुलबुल काटती है। अल्लाह का सफीर है दाई, ईमान वाला अल्लाह का सफीर है, हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या? ये डर के लिए पैदा नहीं हुआ, ये खौफ के लिए पैदा नहीं हुआ। इसकी तो शान है कि अलायत कलमतुल्लाह के लिए पैदा किया गया। मेरे अजीजों, मेरी आखिरी बात सुनो। डॉक्टर साहब लंदन से डॉक्टरी पढ़ करके आए, वो मूंगफली की दुकान खोली, मूंगफली की दुकान। इंजीनियर साहब फ्रांस से इंजीनियरिंग पढ़ करके आए, वो सब्जी की दुकान रखी, सब्जी दुकान। वकील साहब स्पेन से वकालत पढ़ करके आए, वो चाय की दुकान खोली। क्या कहेंगे आप? क्या कहो? ये ईमान वाला पैदा ही नहीं हुआ। अहकाम खुदाबंदी का निफाज आलम पर करेगा, अल्लाह की शान की बुराई के गुन गाएगा, उक़बात नाफे की तरह बहरे सुलमात में पांव डालेगा, घोड़े के साथ कहिए अल्लाह ताला की जमीन पर होगी, इसके आगे जमीन नहीं है, वो नभा भी आके छंटा गा देता, दस तो दस है, दरिया भी नहीं छोड़े हमने, बहरे सुलमात में थोड़ा की बोले थे। इसको मकसद ही पता नहीं किसे पैदा की गई। मैंने अपने कंपाउंडर को झोला दिया, वो 100 रुपया दिया, कहा जाओ सामान ले, चला गया बाजार में। 15 दिन बाद लौट के आया कि डॉक्टर साहब क्या लेना है? क्या कहेंगे? मेरे अजीजों, ये जो हेलमेट है ना, हेलमेट मैं डॉक्टर से बता, 8 हड्डियों से बता, इसके अंदर 5 लाख स्क्रू फिट है। अगर एक स्क्रू ढीला कर दिया जाता ना तो लोग लड़के कहेंगे पागल जा रहा है, चक्का मार रहा है, ठेला मार जा रहा है। एक स्क्रू ढीला हुआ तो ठेला पड़ना शुरू हुआ। उर्दू में ढीला और ढेला किसे लिखा जाता है? जब ढीला हुआ ढेला पड़ना शुरू हुआ, कुछ लोग दग रखते हैं, कुछ लोग दो रखते हैं, उर्दू में कैसा लिखा जाता है? कुछ लोग घर जाते हैं, कुछ लोग घिर जाते हैं, उर्दू में कैसा लिखा जाता है? कुछ लोग छप जाते हैं, कुछ लोग छुप जाते हैं, उर्दू में कैसा लिखा जाता है? आप किस कैटेगरी में तय करना होगा। मुकाबला मक्कार और शातिर लोगों से ये तय करना पड़ेगा। इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर दीन की दावत देना हो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ना हो, अल्लाह से ताल्लुक कायम करना हो। अल्लाह से ताल्लुक कैसे कायम होता है? 3 बजे रात में तकिया मुंह छुपाया और रोना शुरू किया, चादर डाली, 2 रकात में गए, अल्लाह के सामने सजदा करके डायरेक्ट कनेक्शन होगा, डायरेक्ट कनेक्शन। ये रब्ते मोहब्बत भी क्या रब्ते मोहब्बत है? दिल उनका वहां धड़का, आवाज वहां है, ये डायरेक्ट कनेक्शन। कभी करके देखना अल्लाह देने को तैयार, कोई लेने वाला नहीं। हम तो माइल बकरम है, कोई चाहे ही नहीं, राह दिख रहा है, किसे राह मंजिल ही नहीं, तुम्हें हूरों को कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तू तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। आज भी करो इब्राहिम कहीं वहां पैदा, आप कर सकती है अंदाजे कुल सा। ईमान 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 से मेहनत, ईमान से क्लास मजाक समझे, इसको हमने मजाक समझे। इसलिए अभी तो हर सुबह इसकी फिक्रें लेगा, अपने इलाके की फिक्रें लेगा। ये जो वतन है गैरों से आगे प्रैक्टिस करने की बात जब उड़ाएंगी, इस मुल्क को बनाने और संवारने में हमारा सब कुछ लगा है। हम नोचे गए हैं, हम उजाड़े गए हैं, हमसे हुकूमत छीनी गई है, हम जानते हैं कि क्या तकलीफें में उठाई है, हमारे उलमाए किराम ने क्या क्या मुश्किल उठाई है। शहीदों ने शहीद का 6 मई को बालाकोट में चैनल वहां पे इंतकाल करना, क्या क्या मुसीबतें उठाई अल्लाह। लेकिन हम चूंकि जश्न आजादी नहीं मनाते तो उनको पता ही नहीं कि हमारे अपने बच्चों को पता है। मैंने शुरू किया था हुजूर तारीफ पर जाए पता है। अलीगढ़ में कहा गया कि जनाजे की दुआ सुनाओ, तो लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा साहब ऐसा है जनाजे की दुआ अलीगढ़ में सुनाओ। कहा साहब कोई रोज लोग मरते ही नहीं, कहा गया एक आदमी रोज मरे तो जनाजे की दुआ बड़े फख्र से कहते हैं, पता नहीं चलता कौन जा रहा है। बुद्धू राम शत्रु आदमी ने कहा कि मैं तो पूरी जिंदगी में 9 मिनट मुसलमान रहा, पूरी जिंदगी में 9 मिनट मुसलमान रहा। पूछा गया वो कैसे? आप याद रखिएगा, 9 लिख के 9 भी पढ़ सकते हैं, 9 लिख के 9 पढ़ सकते हैं। कहा 9 मिनट मुसलमान रहा। पूछा गया वो कैसे? कहा 3 मिनट जब मेरा खतना हुआ, और 3 मिनट जब मेरा निकाह हुआ, और 3 मिनट जब जनाजा पढ़ी जाएगी, तो मिला के 9 मिनट खारिज हो। खारिज कहां से बात कि जावी निकाह से मान वाला है? अभी तो हमने दिल्ली से निकल इस सिलसिले में झेले हैं और काम किए, स्टेज पे खड़े हुए कौन सी बात बता दी। जेल में हुक्म दे दिया था कि चप्पे चप्पे की नमाज रह जाएगी। जौनपुर के 1 किलोमीटर के जेल, उसमें हर छप्पे की नमाज हुई। अल्लाह ने कह रखा है, मालूम है, आका से पता चला है, जहां सजदा करेंगे सब गवाही देंगे। पूरे जेल को बना दिया इबादतगाह। जब निकला बाहर तो 12 आदमी स्टाफ के आगे ऐसे खड़े हुए, कहा धन्य हो, जेल से औरंगजेब जा रहा है। माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है, उसमें लिखा दुनिया के 100 बड़े,
دنیا کے 100 بڑے، پہلا نام میرے آقا احمد مرسل فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نام۔ تو پوچھا گیا اس سے تم عیسائی ہو اور تم نے پہلا نام نبی کو دے دیا جن سے سارا مقابلہ چل رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، اس میں آپ 2.25 ارب ہو، 3.5 ارب عیسائی ہے، یاد رکھنا ڈاٹا پورا، اتنی آپ کی تعداد ہے۔ 5 ارب آدمی جہنم میں ڈھکیلا جائے گا تو اللہ کے رسول آپ کو پکڑ لیں گے۔ اس لیے میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی فکریں مستقل ہوں اور دوسروں میں منتقل ہوں، یہ محنت ہے۔ اسے لکھا کہ میں نے اس لیے اللہ کے رسول کے نام پہلا لکھا، بھلے میں عیسائی ہوں۔ حیرت ہوتی ہے کہ 23 سال کے اندر پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہوا۔ حیدر کے شام جا رہے سوائے انہیں کے کچھ ہے نہیں، پورے عالم میں شور تھا کہ مرکز عالم چونکش میں آ گیا ہے، اور جب پہنچے وہاں تو اتفاق سے نوکر کی باری شروع پہ بڑھنے کی، کوئی دکھا دے مثال ایسی، کوئی بتا دے کمال ایسا، غلام اس سوال لیکن پیادہ پاس جا رہے ہیں، پیدل چلے جائے۔ اللہ کے رسول سامنے سفیر کامنے لگا تو انہوں نے بتایا کہ ڈرو مت، میں اس عورت کا بچہ ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ میرے سامنے جنگ بہت کا منظر ہے، اللہ کے رسول خون پوچھتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری قوم ہے، یہ مجھے پہچان نہیں رہی ہے، ان کو معاف کرو۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ حضور کی سیرت۔ ابن قمیہ نے جو تلوار ماری دائیں طرف، 1 مہینے تو مدینے میں درد ہوتا رہا۔ جنگوں میں اللہ کے رسول نے 7.5 کلو کی 2 دن پہنی تھی، 15 کلو ہو گیا، وہ نازک بدن میں 15 کلو گوشت، تو اس میں جو ابن قمیہ نے جا کے تلوار ماری۔ حضور نے کہا کیا نام تھا؟ قمیہ کا، اللہ توڑ ڈالیں گے، پہاڑی بغلوں نے پٹک پٹک کے مار ڈالا۔ ابن قمیہ نے تلوار ماری، مستقبل میں شہید ہو گئے، ہاتھ پٹا دیا، ہاتھ پٹا دیا، گردن کٹی، نیچے چلے گئے، جھنڈا گر گیا، اب گھوڑے پہ دوڑنا شروع کیا۔ یاد رکھنا میری بات کو، کہا کہ نوز باللہ میں نے حضور کو شہید کر دیا، اب کافر یقین دیکھیے اور اپنا یقین دیکھیے، دونوں کو ملا کے دیکھیے کہاں پہ لڑکی سے کون ڈاما ڈول ہے۔ ابو سفیان سردار ہے، گھوڑے پہ چل رہے ہیں، جیسے ابن قمیہ نے کہا کہ میں نے حضور کو شہید کر دیا، ابو سفیان کا جواب آتا ہے کہ خدا جس کا نگہباں ہو اور فرشتے جس کے رکھوالے، بھلا یہ کیسے ہو کہ ابن قمیہ قتل کر جائے؟ یہ کافر کہتی ہے۔ میدان خندق کا منظر ہے، ایک ہوا آئی ہے، ہوا اس سے مدینے کو پھیلا ہو رہا ہے، طوفان نقصان ہو رہا ہے، 20 گز کی خندق ہے، ادھر والے آرام ادھر والے تقریب، اس نے اپنے گھوڑے کو کودانا شروع کیا۔ ابو سفیان نے، ابو جہل نے کیا فرمایا، کہا کہ چچا جان ذرا گھوڑے کو کھول تو لیجیے، کھوٹ سے اس کھوٹے سے کھول تو لیجیے۔ کہا کہ جانتے کیا بولا؟ اب سفیان صاحب گھوڑا کدا رہے ہیں، اس کو کھولے نہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کیا کروں، ذرا سی دیر میں میری شامت آنے والی ہے، محمد نے بتایا تھا قیامت آنے والی ہے۔ یہ کافی کہتے ہیں۔ اس لیے عزیزوں بہت بات کرنے کو آپ سے ہے، میرے آقا نے جو اپنی بات پیش کی تو اپنی ذات کو پیش کیا، فقط لبثت تو فیکم عمرا من قبل ان تأخذوا۔ حضور نے اپنی بات کے ساتھ اللہ کی اپنی ذات کو پیش کیا، ذات کو پیش کیا۔ تمہارا امین و صادق کہتے ہو 40 سال سے، کیا جانتے نہیں تمہارے ساتھ میں بڑا جھوٹ بولوں گا؟ کوئی نیتا ہندوستان کو اپنی ذات کو پیش کر دے، الیکشن لڑنے والا کی جائے، اللہ تم بات پیش کرے، ذات پیش کرے۔ یہاں تو پوچھنی تھی ایک ہی نیتا کٹولا جائے تو دیش کا قرضہ ادا ہو جائے، ایک ہی نیتا کٹولا جائے دیش کا قرضہ ادا۔ اس لیے باہمی عقیدت کا پیغام حضور نے دیا، میل جول کا پیغام دیا، دوسروں کو گلے لگانے کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، وسیع الذرفی کا پیغام دیا، وسیع القلبی کا پیغام دیا۔ یہ سب کے لیے، اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، سب کو بلانا ہے، سب سے ملنا ہے، سب کو آواز دینا ہے، اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے رکھنے میرے عزیز و حسین ایسا رکھنا ہے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے جن نے پوچھا تھا کہ آپ اکبر کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ میں ایم اے کیا تھا الہ آباد سے، پوچھا آپ اکبر کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹے کیسے تمہیں جانے؟ کہا کہ آپ لوگ 5 بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر اللہ ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے برادران کو اتنا 1400 برس میں سمجھایا کہ اللہ اکبر کے کیا معنی، جب لے کے بیٹھے رہو گے تو جو عطر ہے اس گھڑے میں اس کو باندھ کے رکھو گے تو اس کی خوشبو کہیں نہیں پہنچے گی۔ تو اپیل کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، مجھ سے کہا نہیں گیا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ سے کہیں اس مدرسے کو ہاتھ لے کے آگے بڑھائیں اور کسی بھی مسئلے کے آدمی کو عزت کریں، اس کا احترام کریں، کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھی نہ سمجھیں، سب کو لے کے چلیں اور اتنا ضرور شریف بھیجیں کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ آپ کو نہیں پہنچتے۔ کریں ان شاء اللہ دربار حق میں کیوں نہ ہو اس کی دعا قبول، جس نے دعا کی اول و آخر کا دور پوری سیرت کے ایک پیغام ہے، اس کو ایک شیخ ساتھ پڑھ کر آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ اللہ پھر ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ملاقات کریں گے۔ اس شیخ کے ساتھ آج کی بات ختم کرتا ہوں کہ غیر کے درد کبھی مجھ پہ اثر ہوتا ہے، وہی روتا ہے تو دامن میرا تر ہوتا ہے، تو آپ کو دعوت